طارق جمیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ باتیں بے بنیاد ہے، جیسے غوث پاک دھوبی کا واقعہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال تک فجر کی نماز پڑھا کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اور اس کو لے کر یہ انجینئر کے فالوور اور انجینئر ان کی بڑا طرح کی باتیں کہ اتنے بڑے عالم نے یہ بات کہی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ عالم نہیں ہے، یہ قصہ خان ہے، اس کے مسلک والے اس کو عالم نہیں مانتے، اپنی منمانی روایت بیان کرتا ہے، جس میں موضوعات بھی ہوتی ہیں وہ بیان کرتا ہے، من گھڑتی روایت بیان کرتا ہے، اور اگر تمہارے نزدیک اس کا قول اتنا معتبر ہے تو پھر وہ قول بھی مان لو کہ جس میں اس نے کہا کہ یا اللہ آ جا نہیں آنا پھر بھی آ جا، اگر تمہارے پاس ہوتا تو ہم تیرے ارد گرد گھومتے، شور مچاتے، تیرے پاؤں پکڑتے معاذ اللہ، تو پھر اس کو بھی مان لو۔ ایسا تو نہ کرو کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو۔ دوسری بات، چھوٹا مرزا جو اعتراض کرتا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دھوبی والے واقعے پر، اور کہتا ہے کہ یہ کہانی ہے۔ اچھا میں چھوٹا سا سوال ہے، اس کے جو فالوور ہیں اگر وہ بھی اس سے جواب لے دیں کہ تمہیں اس واقعے کی روایت پر اعتراض ہے یا اس کی درایت پر اعتراض ہے؟ اگر تو تجھے روایت پر اعتراض ہے کہ اس کی سند نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے، دوسری ہوتا ہے ایسا حدیث میں بھی ہو جاتا ہے، ضعیف روایت اسی لیے بنتی ہے، ہو جاتا ہے اس طرح، کوئی مسئلہ۔ اگر تو کہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، درایت پر اعتراض کر دے، تو اس کے لیے تجھے دلیل قائم کرنی پڑے گی، دلیل شرعی قائم کرنی پڑے گی، اور کبھی دلیل قائم کرنی پڑے گی، اور کوئی ایسا اثر لانا پڑے گا کہ جس میں یہ بات مذکور ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ منکر نکیر سوال کریں، اس کو ہر حال میں جواب دینا، اگر جواب نہ دیا تو پھر وہ پھنس گیا، کوئی اس کو وہاں پر چھڑا نہیں سکتا، تجھے دلیل قائم کرنی پڑے گی۔ اب درایت کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل کہاں سے لے کر آئے یہ چھوٹا جاہل؟ اب سنیے، منکر نکیر اگر سوال کریں تو لازم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے سوال کریں، کئی ایسے ہیں کہ جن سے ایک سوال ہوتا ہے، کئی ایسے جن سے 3 سوال ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن سے سوال ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر منکر نکیر چلے جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو کسی کا نام لیتے تو منکر نکیر پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ امت کا شہید اس سے منکر نکیر سوال نہیں کرتے، کئی ایسے ہیں کہ جن سے صرف ایک سوال ہوتا ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، وہ اس کے متبادل جواب دیتے ہیں تو منکر نکیر پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سنیے، یہ شرح صدور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، امام سلفی نے طیورات میں اس کو ذکر کیا ہے حضرت سہل بن عمار سے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت یزید بن ہارون، کہ میں نے یزید بن ہارون کو اپنے خواب میں دیکھا ان کی وفات کے بعد، تو میں نے ان سے کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہتے ہیں اتانی فی قبری ملکانی فقال ما دینک من ربک من نبیک، کہتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے میری قبر میں اور آ کر مجھ سے سوال کیا من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوال کیا، فاخذ بلحیتی البیضاء، کہتے ہیں میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ لیا، قلت، پھر میں نے کہا یہ بات تم مجھ جیسے سے پوچھ رہے ہو، وَلَقَدْ عَلَّمْتُ النَّاسَ جَوَابُكُمَا 80 سنہ، میں نے ان باتوں کا جواب 80 سال تک لوگوں کو سکھایا ہے۔ اس سے متصل نیچے والی روایت میں 60 سال کا ذکر ہے۔ یہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر روایت ہو تو بس اوقات کسی راوی سے وہم ہو جاتا ہے، وہ کوئی اور عدد ذکر کر دیتا ہے، وہ کوئی اور عدد ذکر کرتا ہے، یہ روایت میں نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے 80 سال تک لوگوں کو اس کا جواب سنایا، تب منکر نکیر نے پھر پوچھا کہ ہم تجھ سے سوال کیا کریں، جواب کیا دے رہا ہے؟ سوال کیا من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، جواب کیا ہے کہ میں نے 80 سال تک لوگوں کو سکھایا۔ جب اتنی بات کہی ہے فذهبا، تو وہ دونوں چلے گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے فقال احدهما، تو ان میں سے ایک نے کہا صدق، تو نے سچ کہا، ثم نم نومۃ العروس، بس ٹھیک ہے دلہن کی طرح سو جا۔ یہ یزید بن ہارون کا واقعہ ہے، یہ 2 کتابوں کے حوالے کے ساتھ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی شرح صدور میں ذکر فرمایا، سوال اور ہے جواب اور ہے، اور وہ دونوں چھوڑ کر چلے گئے، بعد میں سوال کا اصرار بھی نہ کیا۔ اب دوسری بات، ایسا سوال ہو کہ اس میں اس نے کسی نام کا وسیلہ دے دیا ہو اور کہا ہو تو فلاں ہے ان کی وجہ سے چھوڑ دو، تو منکر نکیر چلے جائیں، بعد میں سوال نہ کریں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن النجار کی سند کے ساتھ ذکر کی ہے، ابن قاسم بن ہبۃ اللہ بن سلام کے حوالہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے شیخ جو ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ان کا کوئی شاگرد تھا وہ فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ فوت جب ہو گیا تو خواب میں اپنے استاد کی خواب میں آیا، تو استاد نے پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہتے ہیں غفر لی، اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو پوچھا فما حالک مع منکر نکیر، تو منکر نکیر نے تیرے کیا حال کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے استاد آئے میرے ساتھ، اجلسانی وقال علی، مجھے بٹھایا اور کہنے لگے من ربک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ فالہمنی اللہ، کہتے مجھے اللہ نے الہام کیا، کیا؟ ان قلت لہما، کہ میں ان سے یہ کہوں بحق ابی بکر و عمر دعانی، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق سے مجھے چھوڑ ڈالو، یعنی ان کے توسل سے مجھے چھوڑ ڈالو۔ تو کہتے فقال احدهما للآخر، ایک نے دوسرے سے کہا اس نے تو اتنی بڑی ہمیں قسم دے دی ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو، فترکانی منصرفا، انہوں نے مجھے چھوڑا اور دونوں چلے گئے۔ اب یہاں پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لیتا ہے کہ ان کے نام کے حق سے مجھے چھوڑ دو، تو وہ منکر نکیر سوالوں کا جواب لیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ سوالوں کا جواب دیا، سوال ہوئے اور جواب نہ دیا تو معاذ اللہ بخشش کیسی ہو سکتی ہے؟
تو اس درایت پر اگر تجھے اعتراض ہے تو میں نے 2 دلیلیں قائم کی ہیں اس پر، ان کی اس طرح کی کوئی ایک مثال کوئی دلیل لے کر آ کے جس میں ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن قبر میں چلا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، دائیں طرف روزہ آ جاتا ہے، صدقہ آ جاتا ہے، پاؤں کی طرف اس کے اعمال آ جاتے ہیں، منکر نکیر آنا چاہتے ہیں لیکن اس کو رستہ نہیں ملتا ہے۔ تو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ عمل صالح اس کا تحفظ کرتے ہیں، منکر نکیر کو اسی طرف سوال کرنے نہیں آنے دیتے، حدیث میں تو یہاں تک بھی منقول ہے۔ اب آج درایت کی طرف کہ درایت کسے کہتے ہیں اور درایت کا معنی کیا ہے اور یہ کب مقبول ہوتی ہے اور یہ کیسے پرکھا جائے گا کہ یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ روایت موضوع ہے یا یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے، انہیں یہاں تک نشانی ذکر فرمائے۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال فرماتے ہیں درایت پر، اور اس میں جو روایت ذکر کرتے ہیں وہ موضوعات کبیر جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کی ایک حدیث پاک انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مخضوب ہو، یعنی جس نے داڑھی کو خضاب لگایا ہو اور وہ فوت ہو جائے تو منکر نکیر اس سے سوال نہیں کرتے۔ یا خضاب مطلقاً لگانے کا ذکر یا خضاب اس میں اختلاف ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس نے خضاب لگایا وہ فوت ہو گیا تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ کیوں کہتے ہیں؟ یقول منکر کہتا ہے نکیر سے، سالہ اسے سوال کر، یقول وہ کہتا ہے کیف اسالہ، میں کیسے اس کے ساتھ سوال کروں، ونور الاسلام علیہ، جبکہ نور اسلام اس پر، اسلام کا نور اس پر ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگرچہ اس میں ایک راوی ہے جو منکر الحدیث ہے، سند پر تو ہے اعتراض، لیکن درایت اس کی درست ہے کیونکہ نور الاسلام کے لفظ ہے، اسلام کا نور، جہاں اسلام کا نور ہو وہاں پر ہدایت واضح ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے سوال نہیں ہوتا، کیوں کہ حدیث صحیح سے نور الاسلام ثابت ہے، وہ ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو، خضاب لگاؤ۔ تو جب اس نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے خضاب لگایا تو اسلام کا نور اس پر واضح ہو گیا، جب اسلام کا نور اس پر واضح ہو گیا تو درایتاً یہ روایت درست ہو گئی کہ جو مخضوب ہو کر یعنی خضاب لگائے وہ فوت ہو جائے تو منکر نکیر اس سے سوال ہی نہیں کرتے۔ لو یہاں پر تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پر تمہیں اعتراض تھا، تو یہاں پر تو صرف جو خضاب لگایا ہے اس کے ذریعے فرشتے سوال ہی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو جہلا اس کو سننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، کسی بھی واقعہ اس کو رد کرنے کے لیے اگر وہ روایتاً ہو یا درایتاً ہو اس پر دلیل لازم ہوتی ہے قائم کرنا۔ اس کے پاس کوئی دلیل، اس کی کہانی بھی تو نہیں مانتا تو کہ شیطان اگر تیرے دل میں بات ڈالی کہ اس کو نہیں ماننا، اس کا کیا مطلب بات غلط ہو گئی؟ جو تیری عقل میں نہ ہے وہ بات غلط ہے۔ کل کو تو کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس میں جو یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ وہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔